اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ تقدیر: کیا ایک شخص کی زندگی دوسرے کو لگ سکتی ہے؟ سوال: ایک شخص کی زندگی دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے؟ جواب: نہیں۔ محنت کیے بغیر بھی قسمت اچھی ہو سکتی ہے؟ سوال: میرا دوست کہتا ہے کہ آدمی کی قسمت اچھی ہو تو بغیر محنت کے بھی اچھا کما لیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کمائی اس کی نصیب میں تھی اور اس کی قسمت اچھی تھی۔ میرا کہنا ہے کہ آدمی محنت کرے اور قسمت ساتھ دے، صرف محنت کیے بغیر قسمت اچھی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ ایک آدمی مزدور پورا دن محنت کرتا ہے اور دوسرا آدمی 1 گھنٹے میں اتنے پیسے کما لیتا ہے۔ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیے کہ دونوں میں سے کس کا نقطۂ نظر ٹھیک ہے؟ جواب: یہ تو صحیح ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہو وہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا، لیکن حلال روزی کے لیے محنت ضرور کرنی چاہیے۔ قسمت کا حال کسی کو معلوم نہیں، اور حلال روزی کے لیے شرعی فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ کیا حلال اور حرام کمانا قسمت میں لکھا ہوتا ہے؟ سوال: کئی دوستوں سے سنا ہے کہ دولت جتنی قسمت میں لکھی ہے وہی ملے گی، چاہے بندہ جائز طریقے سے حاصل کر لے چاہے ناجائز طریقے سے۔ میرے خیال میں یہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا روپیہ قسمت میں نہیں لکھا ہوتا، بلکہ یہ ایک اضافی گناہ ہے۔ کون سا موقف درست ہے؟ جواب: دوستوں کا کہنا صحیح ہے۔ کسی کی قسمت میں حلال لکھا ہے، کسی کی قسمت میں حرام، اور حرام کمانے اور کھانے پر وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ قسمت میں لکھا ہونے سے وہ مجبور نہیں ہو جاتا۔ یا یوں کہا جائے کہ قسمت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے حرام کمائے گا۔ کیا ظاہری اسباب تقدیر کے خلاف ہے؟ سوال: تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، لیکن جب اسے نقصان پہنچے یا مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ ظاہری اسباب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور کیوں ایسا کہتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ایسا کیا جاتا تو ایسا ہوتا، اور یہ نقصان نہ ہوتا اور یہ مصیبت نہ آتی، تو کیا اس طرح کہنے سے گناہ تو نہیں ہوتا؟ اور تقدیر پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں اس طرح کہنے سے اس کی ایمانیت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کیا انسان کو تقدیر کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ جواب: شرعی حکم یہ ہے کہ جو کام کرو خوب سوچ سمجھ کر بیدار مغزی کے ساتھ کرو۔ اس کے جتنے جائز اسباب مہیا کیے جا سکتے ہیں ان میں بھی کوتاہی نہ کرو۔ جب اپنی ہمت و بساط اور قدرت و اختیار کی حد تک جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لیا، اس کے بعد نتیجہ خدا کے حوالے کر دو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان وغیرہ کی صورت پیش آ جائے تو یوں خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہوا، اور اسی میں حکمت تھی۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ اگر یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، اس سے طبیعت بلا وجہ بدمزہ اور پریشان ہوگی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اسے تو کسی صورت میں واپس نہیں لایا جا سکتا، تو اب اگر مگر کا چکر سوائے بدمزگی اور پریشانی کے اور کیا ہے؟ اس لیے حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے اور اس کو عمل شیطان کی کنجی فرمایا گیا ہے۔ در حقیقت یہ ضعف ایمان، ضعف ہمت، حق تعالی شانہ سے صحیح تعلق نہ ہونے کی علامت ہے۔ انسان کے حالات کا سبب اس کے اعمال ہے۔ سوال: ایک انسان جس کو اپنی قسمت سے ہر موقع پر شکست ہو، یعنی کوئی آدمی مفلس و نادار بھی ہو، غربت کی مار پڑی ہو، علم کا شوق ہو لیکن علم اس کے نصیب میں نہ ہو، خوشی کم ہو غم زیادہ، بیماریاں اس کا سایہ بن گئی ہو، ماں باپ بہن بھائی کی موجودگی میں محبت سے محروم ہو، رشتہ دار بھی ملنا پسند نہ کرتے ہو، محنت زیادہ کرے پل برائے نام ملے، ایسا انسان یہ کہنے پر مجبور ہو کہ یا اللہ جیسا میں بد نصیب ہوں ایسا تو کسی کو نہ بنا، اس کے یہ الفاظ اس کے حق میں کیسے ہے؟ اگر وہ اپنی تقدیر پر صبر کرتا ہو اور صبر نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: انسان کو جو ناگوار حالات پیش آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر انسان کی شامت اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ سے شکایت ظاہر ہے کہ بے جا ہے۔ آدمی کو اپنے اعمال کی درستی کرنی چاہیے، اور جو امور غیر اختیاری طور پر پیش آتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی تو ذاتی غرض ہوتی نہیں بلکہ بندے ہی کی مصلحت ہوتی ہے۔
ان میں یہ سوچ کر صبر کرنا چاہیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کو میری ہی کوئی بہتری اور بھلائی منظور ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے اور الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ سب کچھ پہلے لکھا ہوتا ہے؟ سوال: انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے یا انسان کے اعمال کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے؟ جواب: یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اس میں زیادہ کود کرید تو جائز نہیں۔ بس اتنا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی علم تھا۔ دنیا کی کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے نہ قدرت سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کے مطابق کائنات کی ہر چیز اور ہر انسان کا ایک چارٹر لکھ دیا ہے۔ دنیا کا سارا نظام اسی خدائی نوشتے کے مطابق چل رہا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جو شخص اس کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں۔ یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار اور عقل و تمیز کی دولت بخشی ہے اور یہ طے کر دیا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق اور اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں کام کرے گا۔ یہ بھی ایمان ہے کہ انسان کے اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ اسے ثواب یا عذاب کی شکل میں آخرت میں ملے گا اور کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم اور حدیث شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس مسئلے پر غور نہیں کرنا چاہیے، اس میں بحث و مباحثے سے منع کیا گیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔ Subscribe for more content.